پر ابھی حج فرض ہے کہ وہ غریب کیوں نہ ہو، مسئلہ ہے کہ وہ حج ادا کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بزرگوں دوستو، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ بن گیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے بیت اللہ کو تمام کائنات کے لیے امن کا جگہ بنا دیا۔ اللہ نے بیت اللہ کو امن کا گوارا بنا دیا، ایسے بیت اللہ بنا دیا، ایسا گھر بنا دیا، اس میں ایسی کشش رکھ دیا، ایسی الفت اور محبت رکھ دیا، جتنے بار بھی آپ جائیں گے آپ بیت اللہ جاتے رہیں گے، جتنی بار بھی جاؤ گے عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا، عزت میں اس میں اور الفت آتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی۔ بیت اللہ سے آپ دنیا کی کسی اچھے مقام پہ جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، پاکستان والے مری جاتے ہیں، کان جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، زیادہ سے زیادہ 5 بار جاتے ہیں، پھر کہتا ہے یار دیکھ کے دل بڑھ گیا ہے، اب نہیں جانا چاہیے، بس کافی ہے۔ مگر بیت اللہ میں ایسی کشش اللہ نے رکھ لیا، جتنے بار بھی جاؤ گے دل پر سرور آتا جائے گا، دل کا مزہ بڑھتا جائے گا، دل کی چاہت اور بڑھتی جائے گی کہ میں پھر آ جاؤں۔ اور آپ جائیں بیت اللہ کے وہاں مکین، مکے کے مکین جو ہیں، جب بیت اللہ کے آس پاس رہنے والے ہیں، ہر روز کوشش کرتے ہیں ہماری نمازیں بیت اللہ میں ہوں، ہماری جمعہ بیت اللہ میں ہوں، ہر سال حج کرنے کا ہمیں توفیق ملتا رہے۔ کیوں؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اللہ نے کشش رکھ لیا، محبت اور الفت رکھ لیا، اللہ نے اس بیت اللہ کو امن کا گوارا بنا دیا۔ اور ہے اللہ مالک، جیسے آج ہم کہتے ہیں بیٹی کی شادی اس سے کروائیں گے جس کے پاس کوٹھیاں، بنگلہ اور گاڑیاں ہوں، اچھا پیسوں والا داماد ہونا چاہیے، پیسوں والا، گاڑیوں والا، کوٹھیوں والا چاہیے۔ مگر ایسے ملک بھی ہیں جہاں داماد سے پوچھا جاتا ہے عمرے کتنا کیا ہے، حج کتنا کیا ہے، اور میرے بیٹی کو کب عمرے پہ لے کے جاؤ گے؟ ایسے لوگ بھی ہیں۔ آج تو ہم زیورات دیکھتے ہیں، کتنا زیور بناؤ گے، کتنا کوٹھیاں اور بنگلے دو گے۔